احسن صاحب، آپ نے سوسائٹی کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کر دی. اب اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ خاتون، اس کا ایک سٹیٹمنٹ، ویسے تو ہم نے اس کا فیس بھی بلر کیا کہ اس کی کسی طرح کی وہ جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ سامنے نہ آئے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں مقدمہ تو درج کروا چکی ہوں. وہ ویڈیو وائرل ہوئی 1 مہینے کے بعد اس کی ایف آئی آر درج ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی تھی. وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس خاتون کو تلاش کیا گیا، پھر اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. مقدمہ درج ہونے کے باوجود وہ کہتی ہے کہ میری گئی ہوئی عزت تو واپس نہیں آ سکتی اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے. میرا خاوند جو ہے، شوہر جو ہے، وہ ذہنی معذور ہے اور میں بھٹے پہ کام کرتی ہوں. اس کا حلیہ، اس کی گفتگو سب کچھ بتاتی ہے کہ غربت میں دھسی ہوئی خاتون ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں لڑ سکتی، میں ملزموں کو سزا نہیں دلوا سکتی. لیکن کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، انہوں نے ملزمان کو ٹریس کیا اور ایک پولیس مقابلے میں وہ مارے بھی گئے، 1 یا 2، جس کی تصدیق ابھی ہونا باقی ہے. شاید ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے یا اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے وہ پسے ہوئے لوگ، خاص کر وہ خواتین جنہیں یہ تو ادراک ہے کہ ہمیں سزا دلوانے میں بڑی مشکل ہوگی، ہم قانونی طور پہ جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ ایسے لوگوں کو آزاد چھوڑ دینے سے یا ان کو معاف کر دینے سے وہ کئی اور خواتین کو بلیک میل کریں گے، ان کی ویڈیو بنائیں گے ریپ کرتے ہوئے، اور پھر اس کو وقتاً اور جو ہے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے نیگیٹو طریقے سے. تو کیا اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے شیخ صاحب، یہ ٹوٹل عدم اعتماد ہے آپ کے پولیس کے نظام کے اوپر، آپ کی انویسٹیگیشن کے نظام کے اوپر اور عدالتی نظام کے اوپر. اور اس طرح کے واقعات کے اندر تقریباً 80-90% جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کا عدم اعتماد جو ہے وہ اسی طرح رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے کیسز کے اندر سزائیں ہوتی ہیں. اور یہ والا جو واقعہ ہے اسپیشلی یہ بھی اس لیے ہو گیا کہ وہ ویڈیو جو تھی آ گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر ڈپارٹمنٹ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اس نے کوئی ایکشن لے لیا. اگر یہ ویڈیو نہ آتی، آن ایئر نہ ہوتی یا نہ پتہ چلتا، سوشل میڈیا پہ آتی، تو یہ واقعہ دب جاتا اور اس خاتون کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہتا. اور اس طرح بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو کہ منظر عام پر نہیں آتے، اور یہ ویڈیوز بنا کر، چونکہ اس میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے بلیک میل کر کر اپنے چیزوں کو آگے لے کر چلنے کا، اپنے جو اس کے شیطانی عزائم ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو نظام بتاتا ہے کہ آپ کا نظام کہاں کھڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بڑا کاسٹلی ہے، اور جس عورت کی بات آپ کریں وہ اتنی غریب ہے کہ شاید اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. تو وہ ایسے کیسے کرے کہ جناب اس کا انویسٹیگیشن کے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب کیس انویسٹیگیشن میں جاتا ہے تو بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ نے سی سی ٹی کی بات کی تو چلیں وہ انصاف تو دوسرے انداز میں ہو گیا، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر یہی کیس اب درج ہو کے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے گی تو کتنے % چانس ہے کہ ملزم جو ہے وہ پکڑے جائیں گے؟ ایک اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے یہ واقعہ ہوا، اور اس کیس میں کسی ملزم کو بھی سزا دلوانا اس کے لیے میڈیکل سب سے اہم ہے. اور میڈیکل یہ بتاتا ہے کہ شاید 48 گھنٹے یا 36 گھنٹے کا وقت ہو تو میڈیکل ہو تو اس میں وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. اب اس میں 1 ماہ بعد کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد وہ بری ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بری ہو جاتے. ہاں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے وقتی طور پر ایک ہیجان کریٹ ہوگا، پکڑ دکڑ ہوگی. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا انویسٹیگیشن کا نظام اتنا فرسودہ ہے کہ جہاں ایک آج کے دور میں بھی، جدید دور میں بھی، جب یہاں پر سائنٹیفک ایویڈنسز بھی ہوتی ہیں، وہ لینے کے بعد بھی آپ کا تفتیشی اس کو تفتیش ہی نہیں کرنی آتی ان کیسز کے اندر. ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، پکڑو، تشدد کرو اور کنفیشن کرواؤ. آپ کی آج بھی، اور خاص طور پر اس طرح کے کیسز میں ڈی این اے ٹیسٹنگ، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ وہ کرائی نہیں جاتی. اور پھر آپ کا جو تفتیشی ہے، آپ جینون بتاؤں، ایک عام سمپل جو چیک باؤنس کا کیس ہے یا فراڈ کا کیس ہے اس کی بھی تفتیش انہیں نہیں کرنی آتی. فنگر پرنٹس لے کر دیکھیں، 4 یا 5 ملزم ہیں تو اگر آپ فنگر پرنٹس بھی لے لیں نا تو آپ کو ضروری نہیں کہ پورا خاندان اٹھا لیں. آج بھی پولیس یہاں پر تفتیش کرنے کا اس کا طریقہ ہے، اس کے یار بھی اٹھا لو، اس کے گھر والے بھی اٹھا لو. جہاں تفتیش کا نظام ہی اسی طرح چل رہا ہے تو وہاں پھر کیسی تفتیش ہوگی. اور وہاں پر آگے چل کے عدالتوں کے اندر جب ایک تفتیشی کے، یعنی پوری آپ کے سپریم کورٹ تک ایک چیز جاتی ہے کہ ایک تفتیشی کہتا ہے کہ میری اعلانیہ اور غیر اعلانیہ
یا خفیہ تفتیش میں یہ بندہ ملزم ہے تو اسے کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا، کورٹ بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ کسی کو کہے کہ یہ جو بالکل جی اسے ملزم یا ہوتے ہوئے بھی وہ کہہ دے تو کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا. جو آپ کی سائنٹیفک گیجٹس ہیں، آپ کے سائنٹیفک آپ کی ایویڈنسز ہیں، اس میں آپ کی جیو فینسنگ ہے، اس میں آپ کا ڈی این اے ٹیسٹنگ ہے، آپ کے اس کے باقی جتنے بھی ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر تفتیشی ان ایویڈنسز کو اس کے مطابق کاروبریٹ کرتا ہے، لنکس ملاتا ہے اور پھر جا کے اس کے مطابق چیزیں کرتا ہے. یہاں یہ سب کچھ ہے نہیں. وہ مدعی اتنی غریب ہے اور پھر یہ ہے کہ آج بھی تفتیشی کو اتنے پیسے ہی نہیں ملتے کہ وہ تفتیش کر سکے. وہ تفتیش کی کاسٹ کہاں سے پوری کرتا ہے؟ وہ یا ملزم سے پوری کرتا ہے اور یا پھر مدعی سے پوری کرتا ہے.